اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 85، 86 اور 87 پر سبق نمبر 23 پاک وطن کے پیارے بچوں کی مشق حل کریں گے۔ اہم نکات: پاک وطن کے پیارے بچوں کو ایسے کام کرنے چاہیے جن سے وطن کا نام روشن ہو۔ بچے اگر محنت سے کام لیں تو وہ آنے والے کل کے رہنما ہوں گے۔ آئیں بچوں، دیے گئے الفاظ کے معنی زبان یاد کرتے ہیں۔ لفظ ہے جہد و عمل، کوشش اور کام۔ رہبر، راستہ دکھانے والا۔ لفظ ہے دھرتی، اس کا معنی ہے ہماری زمین۔ لاج، اس کا معنی ہے شرم، حیا۔ لفظ ہے یکجہتی، اس کا معنی ہے اتحاد۔ لفظ ہے گلزار، اس کا معنی ہے باغ۔ آئیں بچوں، مشق کے سوالات حل کرتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے، حمد کے مطابق دیے گئے ہر بیان کے مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، پاک وطن کے پیارے، جواب ہے دال، بچوں۔ دوسرا ہے یکجہتی کے، خالی جگہ میں آئے گا الف، پھول، یکجہتی کے پھول کھلاؤ۔ نمبر 3 ہے اس میں بچوں، خالی جگہ میں آئے گا پھول، اس میں بچوں پھول لگاؤ۔ نمبر 4 پر ہے اچھے اچھے کرو تم، اس کا جواب ہے الف، کاج۔ مشق کا دوسرا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ پاک وطن کے پیارے بچوں کو کون سے پھول کھلانے چاہیے؟ جواب ہے کامیابیوں کے۔ دوسرا سوال ہے، ہمیں کیا چیز سنوارنی ہوگی؟ اس کا جواب ہے اپنی محنت اور کوشش سے اپنے ملک کو سنوارنا ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے، بچوں کو کیسے کام جاری رکھنے چاہیے؟ اس کا جواب ہے علم اور عمل کے کام جاری رکھنے چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے، جہد و عمل سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے محنت اور لگاتار کوشش تاکہ کامیابی حاصل ہو۔ مشق کا اگلا سوال ہے، حمد کے مصرعوں کو درست الفاظ سے مکمل کریں۔ نمبر 1 ہے پیار بھرے تم، خالی جگہ میں آئے گا نغمے، پیار بھرے تم نغمے لکھو۔ دوسرا ہے دھرتی کو، خالی جگہ میں آئے گا گلزار، دھرتی کو گلزار بناؤ۔ نمبر 3 پر ہے اپنے وطن کی، خالی جگہ میں آئے گا شان بڑھاؤ، اپنے وطن کی شان بڑھاؤ۔ نمبر 4 پر ہے ملک کو تم دن رات، خالی جگہ میں آئے گا سنوارو، ملک کو تم دن رات سنوارو۔ مشق کا اگلا سوال ہے، درست کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، نظم کے شاعر کا نام ہنی دہلوی ہے۔ نہیں بچوں، یہ غنی دہلوی ہے، غین نون چھوٹی ہے، غنی دہلوی۔ نمبر 2 پر ہے روشن ہوں گے تم سے سب گھر۔ نہیں بچوں، یہ ہے روشن ہوں گے تم سے گھر در، یہ غلط ہے۔ نمبر 3 پر آئے گا بگڑے ہوئے حالات سنبھالو، اس پر کراس آئے گا کیونکہ شعر ہے بگڑے ہوئے حالات سنوارو۔ نمبر 4 پر ملک کی روشن راہیں کھولو، جی یہ ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 86 پر مشق کا اگلا سوال ہے، کالم الف کو کالم بے سے درست الفاظ کے ساتھ ملا کر مصرعے مکمل کریں۔ کالم الف، ہمدردی کے، کالم بے کے اندر لکھا ہے نغمے لکھو، کالم الف میں ہے یکجہتی کے، کالم بے میں پھول کھلاؤ، یکجہتی کے پھول کھلاؤ۔
کالم الف میں ہے اچھے اچھے، کالم بے میں لکھے ہوئے کاج کرو تم، اچھے اچھے کاج کرو تم۔ کالم الف میں لکھا ہے فخر کرے گی، کالم بے میں دنیا تم پر، فخر کرے گی دنیا تم پر۔ بچوں، سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلی مہارت ہے سننا۔ طلبہ نظم توجہ سے سنیں، استاد محترم اصلاح کرتے جائیں۔ استاد صاحب لے اور ترنم کے ساتھ نظم طلبہ کو سنائیں۔ بولنا، ہم وطن کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، اس موضوع پر 2 منٹ کی تقریر اپنے اسکول کے بزم ادب کے پروگرام میں کریں۔ اپنے والدین کے ساتھ پھولوں کی نمائش دیکھنے کے لیے جائیں اور وہاں پھولوں کی مختلف اقسام کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اپنے ساتھی طلباء کے سامنے اظہار خیال کریں۔ پڑھنا، ذیل کے اشعار درست تلفظ اور لے سے پڑھیں۔ اشعار ہیں: ہمیں سے امن پھیلے گا جہاں میں، کہ ہے اسلام پر ایمان ہمارا، عمل پہم ہماری زندگی ہے، محبت سے ہے سر و سامان ہمارا، جو دیں گے جان تو جنت ملے گی، کسی صورت نہیں نقصان ہمارا، ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہے، دل آزادی پہ ہے نازاں ہمارا، خدا کے دین کو قائم کریں گے، یہ اس کے ساتھ ہے پیمان ہمارا۔ اس شعر کو اسد ملتانی نے لکھا ہے۔ لکھنا، اس شعر کی نثر لکھیں۔ فخر کرے گی دنیا تم پر، بنو گے ایک دن قوم کے راہبر۔ مشق کا اگلا سوال ہے، درج ذیل عبارت توجہ سے پڑھیں اور اس کی خاص خاص نکات تحریر کریں۔ عبارت ہے، کسی مالدار بخیل کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا، بہتر علاج کروائے لیکن ٹھیک نہ ہو سکا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ بکرے کا صدقہ کرو یا قرآن مجید مکمل پڑھو۔ بخیل نے سوچا قرآن مجید مکمل پڑھنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ منڈی دور ہے، آنے جانے میں وقت ضائع ہوگا۔ مشورہ دینے والے نے کہا قرآن مجید پڑھنا اس لیے پسند آیا کہ اس کی نوکے زبان پر ہے اور روپیہ اس کی جان میں اٹکا ہوا ہے۔ کنجوس آدمی ہمیشہ اپنی دولت کو دیکھتا ہے، خواہ نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ بچوں، صفحہ نمبر 87 پر مشق کا اگلا حصہ حل کرتے ہیں۔ مکالمہ۔ مکالمہ دو افراد کے درمیان گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمہ میں موضوع کا انتخاب ہونا ضروری ہے۔ مکالمہ میں دونوں فریقوں کو موضوع کا جاننا ضروری ہے۔ مکالمہ لکھتے وقت رموز اوقاف کا خیال رکھا جائے۔ ذیل میں نمونے کا ایک مکالمہ دیا جا رہا ہے۔ دو دوستوں کے درمیان امتحان کی تیاری کے سلسلے میں مکالمہ۔ اسلم اور اکرم دونوں اچانک راستے میں ملتے ہیں۔ اسلم: السلام علیکم، کہاں سے آ رہے ہو؟ اکرم: بازار سے کتاب لینے گیا تھا۔ ریاضی کی تیاری کر رہا ہوں۔ اسلم: فی الحال ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، بعد میں پڑھ لینا، بہت وقت پڑا ہے۔ اکرم: نہیں، امتحان کی تیاری بہت ضروری ہے، گیم پھر کھیلیں گے۔ اسلم: کتابی کیڑا نہ بنو، کبھی کبھی کھیل میں بھی حصہ لیا کرو۔ اکرم: میں روزانہ اپنے مقررہ وقت پر میدان جا کر کھیلتا ہوں، لیکن اب امتحان کی تیاری کا وقت ہے، اس لیے امتحان سے فارغ ہو کر کھیلیں گے۔ تم اپنی تیاری کا سناؤ، کیسی ہو رہی ہے؟ اسلم: میری تو تیاری بالکل بھی نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ اکرم: امتحان کی تیاری بالکل نہیں کی اور کھیلنے کی ضد کر رہے ہو، چلو میرے ساتھ اکٹھے پڑھتے ہیں۔ اسلم: ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، امتحانات کے بعد کھیلیں گے۔ اکرم: آؤ چلتے ہیں۔ بچوں، اب ہم زبان شناسی سیکھیں گے۔ واوین اور قوسین کے استعمال میں فرق۔ واوین کا استعمال: واوین میں اہم عبارت لکھی جاتی ہے یا عبارت کا وہ حصہ لکھا جاتا ہے جو بہت خاص ہو۔ مثال ہے، غالب نے اپنی خطوط نگاری کی خود تعریف کی ہے۔ مثلاً واوین کے درمیان میں اس کو لکھیں گے،
ہم نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ قوسین کا استعمال۔ قوسین میں عبارت سے تعلق نہ رکھنے والا حصہ لکھا جاتا ہے۔ میرا بھائی قوسین کے اندر لکھیں گے جو امریکہ گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ واوین اور قوسین کے استعمال والے دو جملے لکھیں۔ عملی سرگرمیاں برائے طلبہ۔ طلبہ مشکل الفاظ کو خط کشید کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ انٹرنیٹ سے کسی معروف ملی نغمے کی آڈیو دیکھیں اور اسی لے اور انداز میں اپنی جماعت کے کمرے میں ساتھی طلبہ کو سنائیں۔ وطن کے حوالے سے کوئی نظم بچوں کے جریدے سے تلاش کر کے اپنی کاپی پر چسپاں کریں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ استاد محترم مشکل الفاظ کا مفہوم طلبہ کو سمجھائیں۔ املا کروائیں۔ پہلا لفظ ہے جہد و عمل، اگلا لفظ ہے گلزار، اگلا لفظ ہے دھرتی، اگلا لفظ ہے راہیں، اس سے اگلا لفظ ہے ہمدردی۔ استاد محترم وضاحت کریں کہ گلزار بنانے، سورج بن کر چمکنے، جہد و عمل جاری رکھنے، یکجہتی کے پھول کھلانے کی کیا معنی ہے۔ طلبہ کو انٹرنیٹ کے درج ذیل لنک سے ملی نغمہ وطن کی مٹی گواہ رہنا تلاش کرنے میں رہنمائی کریں۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر اور اس کی مشق کو حل کر کے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔